عزیز طلبہ و طالبات، فروغ فاؤنڈیشن آن لائن اسکول کے ذریعے یکساں نصاب کے مطابق تعلیم حاصل کریں۔ اگر ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور بیل آئیکن کو لازمی دبائیں تاکہ آئندہ آنے والی تعلیمی ویڈیوز آپ حاصل کر سکیں۔ السلام علیکم بچوں، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے کہ آپ سب اپنے گھروں میں خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ بچوں، فاروق فاؤنڈیشن آن لائن اسکول سے آپ مکمل تعلیم حاصل کر کے بورڈ کا امتحان برائے جماعت نہم اور دہم بہتر طور پر پاس کر سکتے ہیں۔ آپ اپنی عمر اور تعلیم کے مطابق مزید تعلیم حاصل کر سکتے ہیں۔ والدین سے فون یا کمپیوٹر پر ہماری ویڈیوز کے ذریعے تعلیم حاصل کرنے کی درخواست کریں۔ روزانہ 1 سے 2 گھنٹے آن لائن پڑھائی کریں اور جب آپ اسکول جائیں گے تو آپ کو مزید کسی مدد کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اس طرح پڑھائی کر کے آپ اپنا وقت اور والدین کے اخراجات میں بچت کر سکتے ہیں۔ آن لائن اسکول کی کوئی فیس نہیں ہے۔ آپ زوم پر بھی کلاسز کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ ہر مضمون کی مکمل تعلیمی ویڈیو موجود ہے۔ بچوں، امید ہے کہ آپ سب اس سے فائدہ اٹھائیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب زدنی علما، اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ السلام علیکم بچوں، امید ہے کہ آپ سب اپنے گھروں میں خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ بچوں، آج ہم اپنی 5ویں جماعت کی اسلامیات کی کتاب کا سبق نمبر 11 پڑھیں گے اور سمجھیں گے، جس کا نام ہے غزوہ بدر۔ بچوں، جیسا کہ آپ کو پچھلے سبق کے بارے میں بہت سی باتیں یاد ہو گئی ہوں گی، اور اگر آپ ان باتوں کو دہرائیں گے تو آپ کو اس سبق کا تعلق بھی پچھلے سبق کے ساتھ جڑا ہوا نظر آئے گا۔ یہ وہ وقت ہے جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کفار مکہ کی اذیتوں اور تکالیف سے پریشان ہو کر اللہ تعالیٰ کے حکم سے بہت سارے صحابہ کرام کے ساتھ مکہ سے مدینہ ہجرت فرمائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ ہجرت کرنے کے بعد اور مہاجرین مکہ کو ایک پرامن شہر میں رہنے کی سہولت مل گئی اور ایک مختصر اسلامی ریاست کا قیام عمل میں آ گیا۔ اسلامی احکام پر عمل کرنا اور ان کی تبلیغ کرنا بھی ان کے لیے آسان ہو گیا، لیکن اب مشرکین مکہ کو یہ بات گوارا نہ تھی کہ مسلمان سکون سے رہیں، ان کی آزاد اسلامی ریاست کا قیام ہو اور آزادی کے ساتھ اسلام کی نشر و اشاعت کر سکیں، یعنی اسلام کو آزادی کے ساتھ ہر جگہ پھیلا سکیں۔ انہیں یہ بھی خطرہ لاحق ہوا کہ اگر مسلمانوں کو طاقتور ہونے دیا گیا تو وہ اپنے اوپر کیے گئے مظالم کا اہل مکہ سے انتقام لیں گے۔ تو انہوں نے یعنی کفار مکہ نے مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے مٹانے کے لیے مختلف سازشوں سے کام لینا شروع کر دیا۔ بے سر و سامان مسلمان ہجرت کر کے مدینہ پہنچے تھے۔ وہ قریش کے رویے سے تنگ آ کر اپنا سارا ساز و سامان مکہ میں ہی چھوڑ آئے تھے۔ ابو سفیان اس وقت قریش کا رہنما تھا اور وہ بہت سے تجارتی ساز و سامان کے ساتھ قافلے کی شکل میں واپس مکہ آ رہا تھا۔ مکہ سے ہجرت کرنے والے مسلمانوں نے اپنے نقصان کا ازالہ کرنے یا کفار مکہ کے مظالم کا بدلہ لینے کے لیے اس تجارتی قافلے کو روکنے کا منصوبہ بنایا، جس کے بعد مدینہ میں رہنے والے انصار نے بھی اعلان کیا کہ جس پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو سچائی کا راستہ دکھایا ہے، انصار مدینہ ان کے ساتھ اس مہم میں شامل ہوں گے۔
جب ابو سفیان کو مسلمانوں کے ارادے کی اطلاع ہوئی تو اس نے مکہ کے مشرکین کو پیغام بھیجا کہ آ کر مسلمانوں سے اپنا قافلہ بچاؤ، لیکن ابو سفیان تجارتی قافلے کو دوسرے راستے سے بحفاظت مکے لے گیا۔ ابو سفیان کے پیغام پر قریش کے سرداروں نے ایک لشکر تیار کیا، ہتھیاروں سے لیس، جو مدینہ کی جانب چل دیا۔ ابو سفیان کو اس کی خبر تھی، لہٰذا جب قافلہ مسلمانوں سے کسی مقابلے کے بغیر مکہ کی جانب سے بحفاظت نکل گیا تو اس نے دوسرا پیغام بھیجا کہ اب لشکر کشی یعنی جنگ کی ضرورت نہیں رہی۔ لیکن کفار کا سردار ابو جہل مسلمانوں پر لشکر کشی کے ارادے سے باز نہ آیا۔ دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو جہاد کی اجازت دے دی تھی، اور پھر 17 رمضان المبارک سن 2 ہجری کو بدر کا معرکہ مقام بدر میں پیش آیا۔ یہ غزوہ کفر اور اسلام کے درمیان پہلا فیصلہ کن معرکہ یا جنگ تھی۔ جب بدر کے مقام پر مسلمانوں کا سامنا کفار کے لشکر سے ہوا تو اکثر مجاہدین ماہ رمضان کی وجہ سے روزے سے تھے۔ ابتدائے اسلام کے اس معرکے میں مجاہدین نے کفار کا ڈٹ کر مقابلہ کیا اور انہیں بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ اس جنگ کا ذکر تاریخ میں فتح کے ساتھ ہوتا ہے، یعنی یہ جنگ مسلمانوں نے بہت کامیابی کے ساتھ جیتی تھی، جس میں اللہ تعالیٰ کی بھی مدد شامل تھی۔ یہ فتح نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہترین جنگی حکمت عملی اور مجاہدین کی شجاعت و بہادری کے ساتھ ساتھ اللہ کی جانب سے آسمانی مدد کا کھلا ثبوت ہے، اور اس جنگ کا ذکر قرآن پاک میں بھی ہے۔ بچوں، جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس بات کی خبر ملی کہ ان کا راستہ روکنے کے لیے کفار مکہ بدر کی طرف روانہ ہوئے ہیں، جو مدینہ سے 80 میل دور تھا، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 313 مجاہدین کے ساتھ، جن میں سے 84 مہاجرین اور 229 انصار تھے، اسلامی لشکر کے پاس لڑنے کے لیے پورے بھی ہتھیار نہیں تھے۔ مسلمانوں کے پاس کل 6 تلواریں اور 2 زرہیں تھیں۔ سواری کے لیے 70 اونٹ اور 2 گھوڑے تھے۔ ان کے مقابلے میں کفار کا لشکر 1000 افراد پر مشتمل تھا۔ ان کے پاس 100 گھوڑے، 600 زرہیں اور سینکڑوں اونٹ تھے۔ تو بچوں، آپ کو یہ بات سمجھ آئی ہوگی کہ 1000 کفار مکہ کا لشکر تھا اور 313 مجاہدین تھے، یعنی مسلمانوں کی تعداد بہت کم تھی، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح نصیب فرمائی۔ یہ تاریخ اسلام کی پہلی اور انتہائی اہم جنگ تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانثار اور ذوق شہادت سے سرشار مجاہدوں نے کم تعداد کے باوجود دشمن کے ماہر اور اسلحے سے لیس جنگجوؤں کی صفوں کو تہس نہس کر دیا۔ اس فتح نے پوری دنیا کو بتا دیا کہ عرب میں ایک زبردست طاقت ابھری ہے، اور اب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اور خوبی ایک فوجی کمانڈر کی حیثیت سے بھی دنیا کے سامنے آئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بذات خود دشمنوں کا سامنا کیا اور دشمن کی بڑی تعداد کو دیکھ کر دعا کی کہ اے اللہ مدد فرما، اور پھر جوگ در جوگ فرشتے مدد کو پہنچے۔ لڑائی میں ابو جہل سمیت قریش کے کئی اہم سردار مارے گئے، جس سے ان کے حوصلے
پست ہوئے اور وہ فرار ہونے لگے۔ قریش کے جو لوگ قیدی بنا لیے گئے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلمانوں کے سپہ سالار تھے۔ زمین ریتیلی تھی، پاؤں ٹک نہیں رہے تھے۔ جنگ سے ایک رات پہلے اللہ تعالیٰ نے بہت تیز بارش برسا کر زمین کو ہموار کر دیا، ریت میں سختی آ گئی اور قدم ٹکنے کے لائق ہو گئے اور مجاہدین اسلام تازہ دم ہو گئے۔ اسی رات حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت گڑ گڑا کر اللہ تعالیٰ سے فتح کی دعائیں مانگتے رہے۔ 17 رمضان المبارک 2 ہجری کو جنگ کی ابتدا ہوئی۔ کفار کی جانب سے عتبہ، اس کا بھائی شیبہ اور اس کا بیٹا ولید بن عتبہ مسلمانوں سے لڑنے کے لیے میدان میں اترے۔ مسلمانوں کی جانب سے ان کے مقابلے کے لیے حضرت علی، حضرت حمزہ اور حضرت عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان میں آئے اور انہوں نے جلد ہی ان تینوں کو قتل کر دیا۔ اس کے بعد عام جنگ شروع ہوئی۔ مسلمانوں نے بڑی بہادری کا مظاہرہ کیا۔ دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے مسلمانوں کی غیبی مدد کی۔ تو بچوں، بالآخر اس معرکے میں مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی اور کفار کو شکست فاش کا سامنا کرنا پڑا۔ ابو جہل جو کفار کے لشکر کی قیادت کر رہا تھا اور یہ سمجھتا تھا کہ میں اتنا طاقتور ہوں کہ مجھے کوئی بھی نہیں قتل کر سکتا، تو اسے 2 نوعمر مجاہدوں حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت معوذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں قتل ہونا پڑا۔ 70 کفار قتل ہوئے، 70 قیدی بنائے گئے اور باقی میدان چھوڑ کر بھاگ گئے۔ اس جنگ میں 14 مسلمان شہید ہوئے، 6 کا تعلق مہاجرین سے اور 8 کا انصار سے تھا۔ اس جنگ میں کفار مکہ کے بڑے بڑے بہادر اور سردار مارے گئے۔ غزوہ بدر کا ذکر قرآن مجید میں بھی سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور اللہ نے جنگ بدر میں بھی تمہاری مدد کی تھی اور اس وقت بھی تم بے سر و سامان تھے، بس اللہ سے ڈرو اور ان احسانوں کو یاد کرو تاکہ شکر کرو۔ جب تم مومنوں سے یہ کہہ کر ان کے دل بڑھا رہے تھے، کیا یہ کافی نہیں کہ پروردگار 3000 فرشتے نازل کر کے تمہیں مدد دے؟ ہاں، اگر تم دل کو مضبوط رکھو اور اللہ سے ڈرتے رہو اور کافر تم پر پرجوش حملہ کر دیں تو پروردگار 5000 فرشتے جن پر نشان ہوں گے تمہاری مدد کو بھیجے گا۔ بچوں، اس جنگ کے بعد جب اس جنگ میں مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی تو وہ لوگ جو قیدی بنائے گئے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے ساتھ بہت عمدہ برتاؤ کیا۔ ان میں سے بعض کو احسان کے طور پر چھوڑ دیا، جو باقی بچے تھے ان کے متعلق یہ طے ہوا کہ فدیہ دے کر آزادی حاصل کر لیں، یعنی کچھ رقم دے کر وہ آزادی حاصل کر سکتے تھے۔ جو فدیہ نہیں دے سکتے اور وہ لکھے پڑھے ہیں، وہ 10 مسلمان بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دیں اور آزادی حاصل کر لیں۔ بچوں، غزوہ بدر میں کامیابی کے بعد بہت سے نتائج آنے شروع ہو گئے، جس سے ہم اس بات کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ جنگ اللہ تعالیٰ کی مدد سے جیتی گئی۔ جیسے غزوہ بدر حق و باطل کا پہلا معرکہ تھا، جس میں حق کو کامیابی حاصل ہوئی اور باطل ناکام ہوا۔ غزوہ بدر میں کفار مکہ کا غرور خاک میں مل گیا اور ان کے زوال کی ابتدا ہوئی۔ غزوہ بدر میں کامیابی کے بعد اسلام تیزی سے پھیلنے لگا۔ غزوہ بدر میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو غیبی مدد کے ذریعے فتح سے ہمکنار کیا۔
غزوہ بدر سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پہ توکل اور خلوص نیت کے ساتھ جو دین کا کام کیا جاتا ہے اس میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو تنہا نہیں چھوڑتا، ان کی ضرور مدد کرتا ہے۔ اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ دین کی سربلندی کے لیے اور حق کی حمایت کے لیے کسی بھی قربانی سے نہ رکیں۔ فتح ہمیشہ حق کی ہوتی ہے۔ تو بچوں ہم آتے ہیں اب اپنے سبق کی مشقی سوالات کی طرف، جس کا پہلا سوال ہے خالی جگہ پر کریں، جس کا نمبر 1 ہے غزوہ بدر میں ڈیش اور ڈیش مل کر کفار مکہ سے لڑے۔ ڈیش میں آئے گا مہاجرین اور انصار۔ نمبر 2 خالی جگہ ہے یہ جنگ اللہ کی مدد سے ڈیش گئی۔ ڈیش میں آئے گا جیتی۔ نمبر 3 غزوہ بدر کا ذکر ڈیش میں بھی ہے۔ ڈیش میں آئے گا قرآن مجید۔ نمبر 4 قریش مکہ کی معیشت کا انحصار ڈیش پر تھا۔ ڈیش میں آئے گا تجارت۔ نمبر 5 شام سے واپس لوٹنے والے تجارتی قافلے کا سربراہ ڈیش تھا۔ ڈیش میں آئے گا ابو سفیان۔ نمبر 6 مسلمانوں کے لشکر میں انصار کی تعداد ڈیش تھی۔ ڈیش میں آئے گا 229۔ سوال نمبر 2 ہے درست جملوں کے سامنے صحیح اور غلط جملوں کے سامنے غلط کا نشان لگائیے۔ اس کا نمبر 1 ہے کفار مکہ کو مسلمانوں کا چین سے رہنا گوارا نہیں تھا۔ اس کا جواب ہے صحیح۔ اس کا نمبر 2 ہے غزوہ بدر میں 14 مسلمان شہید ہوئے۔ اس کا جواب ہے صحیح۔ نمبر 3 مسلمانوں نے تمام قیدیوں کو بلا معاوضہ آزاد کر دیا۔ اس کا جواب ہے غلط۔ نمبر 4 ہے غزوہ بدر ہجرت کے 5 سال بعد ہوا۔ اس کا جواب ہے غلط۔ نمبر 5 ہے بدر مدینہ سے 80 میل دور ایک گاؤں کا نام ہے۔ اس کا جواب ہے صحیح۔ نمبر 6 غزوہ بدر میں مسلمانوں کی فتح ایک معجزہ کہلاتی ہے۔ اس کا جواب ہے صحیح۔ اب ہم آتے ہیں اس کے سوال نمبر 3 کی طرف۔ سوال نمبر 3 ہے درجہ ذیل سوالات کے جوابات لکھیے، جس کا سوال نمبر 1 ہے غزوہ بدر کا معرکہ کن کے درمیان ہوا؟ دونوں افراد میں جنگجوؤں کی تعداد کیا تھی؟ اس کا جواب ہے غزوہ بدر کفار مکہ اور مسلمانوں کے درمیان پیش آیا، جس میں کفار کی تعداد 1000 اور مسلمانوں کی تعداد 313 تھی۔ سوال نمبر 2 ہے مکہ سے ہجرت کرنے والے مسلمانوں نے ابو سفیان کے تجارتی قافلے پر حملے کا فیصلہ کیوں کیا؟ اس کا جواب ہے مسلمان قریش مکہ سے تنگ آ کر مدینہ گئے تھے، اس لیے جب ابو سفیان جو اس وقت مسلمان نہیں ہوا تھا کا تجارتی قافلہ دیکھا تو لوٹنے کا ارادہ کیا تاکہ وہ اپنے اوپر ہونے والے مظالم یا ظلم اور زیادتی کا بدلہ لے سکیں۔ اب ہم آتے ہیں سوال نمبر 4 کی طرف۔ بدر کے معرکے میں فتح کس کی ہوئی؟ اس کا جواب ہے بدر کے اس معرکے میں فتح مسلمانوں کی ہوئی۔ سوال نمبر 5 ہے دشمن کے مقابلے میں مسلمانوں کی تعداد کم ہونے کے باوجود جنگ جیتنے کی وجہ کیا تھی؟ تو اس کا جواب ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہترین جنگی حکمت عملی، مجاہدین کی بہادری اور اللہ کی مدد سے مسلمان کم تعداد میں ہونے کے باوجود یہ جنگ جیت گئے تھے۔ تو بچوں یہاں ہوتا ہے ہمارا سبق نمبر 11 ختم اور اس کے مشقی سوالات بھی ختم ہوتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو یہ سبق غزوہ بدر بہت اچھی طرح سے سمجھ آیا ہوگا اور اس کی اہم باتیں آپ ہمیشہ یاد رکھیں گے اور ان کے مشقی سوالات کو یاد کرنے کی کوشش کریں گے تاکہ آپ ان سوالات سے اپنے امتحانوں میں فائدہ اٹھا سکیں۔ بہت جلد اپنے 12ویں سبق کے ساتھ
آپ کے سامنے حاضر ہوں گی۔ جب تک اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔